बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह ताला इस रात भी माफ़ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शब बारात में दुआ किस तरह करें कि वो दुआ कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल किया करते थे, और ये भी बताएंगे कि इस रात बेरी के पत्तों से नहाने पर क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, और ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, हाजिर किए जाते हैं। और ये महीना रमज़ान के करीब है, इसलिए जब भी ये महीना आता तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते को उन लोगों के नाम की लिस्ट दी जाती है जो 1 साल के अंदर मरने वाले हैं, जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ैसला रोज़े की हालत में किया जाए। मेरे दोस्तों, शाबान के महीने में एक बरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? तो शब बारात को हिंदी में रात कहते हैं, और बारात का मतलब बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से छुटकारा मिल जाना। और अरबी महीने की 15 शाबान को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, लैलतुल क़द्र, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2, ईद उल फित्र की रात। नंबर 3, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4, 15 शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की खासियत क्या है? दोस्तों, जिस तरह पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? तो नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि इस रात में कोई इबादत ख़ास नहीं है। हाँ, नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातुत तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़ें। इस रात में इबादत मस्जिदों में करें या घर में? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये कि फ़र्ज नमाजों के अलावा नफल, सुन्नत और ज़िक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसलिए ये घर में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का जमा होना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या अमल था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 शाबान को घर तशरीफ़ लाए, और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई, ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं,
اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب بتاتے ہیں کہ شب برات میں دعا کیسے کریں۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگیں: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگیں، تو ہی داتا ہے، میری بدقسمتی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ تو یہ تھی دعا۔ اب میرے دوستو، اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیے جائیں۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی، شراب اور نشے کا عادی شخص، معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، یعنی کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیری کے پتے سے نہانے پر کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، بیری کے پتوں سے نہانے پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آج ہم جانیں گے۔ دوستو، شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ ان گنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، شب برات شعبان کی 15ویں رات 14 تاریخ کے گزر جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پوری رات بھر میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں۔ لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال یعنی اگلے شب برات تک کسی بھی طرح کے جادو، عصیب، سحر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ غسل کس طرح سے کرنا ہے یہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ دن میں ہی 7 بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ بیر کے درخت آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، چاہے وہ ریگستانی علاقہ ہو یا ہریالی علاقہ ہو یا پھر پہاڑی علاقہ ہو، کہیں بھی آپ کو بیر کے درخت دیکھنے کو مل جائیں گے۔ درخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے 7 پتے انتظام کر لینے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وہ 7 پتے ایک پانی کے برتن میں ڈال دینا ہے، یا پھر جس برتن میں آپ پانی گرم کرتے ہیں اس برتن میں ڈال دینا ہے، اور اس کو آپ گیس میں گرم کریں یا ہیٹر کے ذریعے سے گرم کریں، یا کسی بھی طریقے سے آپ پانی کو گرم کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پانی نہانے لائق گرم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پانی میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملا لیں تو ملا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ملانا چاہتے تو اسی گرم پانی سے آپ غسل کر لیں گے۔ بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، وہ بھی شب برات میں، یعنی جو رات آئے گی شب برات کی، اس رات آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو، سحر، عصیب اور دوسرے فتنوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ پڑھیں، دعائیں، نصف شعبان پڑھیں، اور بھی بہت سارے جو عمل ہیں، نیک کام ہے وہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اس سے بھی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ویڈیو سمجھ میں آئی یا نہیں یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔